بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ یہ سورہ زلزال ہے، قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام زلزال ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت تھی اذا زلزلت الارض زلزالها، تو وہاں زلزالها آیا تھا، تو اسی سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ زلزال۔ یہ سورت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ایک قول ہے، مکی ہے، اور دیگر بعض مفسرین جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے۔ سورت کے مضمون سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی اس کا نزول اس وقت ہوا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے اور ابھی تک مدینہ کے جانب ہجرت کر نہیں گئے تھے۔ مدینہ میں اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے، مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن وہ گناہ جو بہت بڑے ہیں ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے جس کی جانب آدمی توجہ نہیں کرتا ہے اس کو بھی پیش کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کی جانب آدمی توجہ نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن وہ گناہ بھی آدمی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمام لوگوں کے سامنے اس گناہ کو لایا جائے گا۔ پھر پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے بڑے نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سامنے لائے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کو آدمی معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر مسجد کے اندر کچرا گرا ہوا ہے اور آدمی اس کو اٹھا کر لے جا کر باہر پھینکے، اس نیکی کو وہ بہت ہلکی اور معمولی سمجھتا ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کی طرف آدمی توجہ نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی لوگوں کے سامنے لے آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو آدمی معمولی سمجھ کر کرتا ہے، اگر وہ سامنے لائے جائیں گے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تب تو میرا معاملہ بہت خطرناک ہوگا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص بھی ذرے کے برابر بھلائی کرے گا، نیک اعمال کرے گا، تو اس کے یہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دکھلائیں گے، وہ اس کو دیکھے گا۔ اور جو شخص بھی برائی کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل ذرے کے برابر کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ذرے کے برابر برا عمل اس کے سامنے پیش کیے کریں گے، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے وقت بلوغ کے عمر کو پہنچے ہوئے، تو یہ مدنی صورت ہے، اس روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بہر کیف مکی ہے یا مدنی صورت ہے، اس میں دو گروہ ہے، ایک گروہ تو کہتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ مدنی صورت ہے۔ اور یہ صورت، اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منفرد اور جامع صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے زکوٰۃ کے نصاب کو بیان کیا کہ سونے کا نصاب اتنا ہے، چاندی کا نصاب اتنا ہے، بکریوں کا نصاب اتنا ہے، گائے کا نصاب اتنا ہے، بھینس کا نصاب اتنا ہے، گھوڑوں کا نصاب اتنا ہے، تجارت کے مال کا نصاب اتنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کیا کہ جس کے پاس اتنی مقدار مال ہو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس میں گدھوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور عرب کے اندر اس وقت گدھوں کو بھی سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور بار برداری کے لیے یعنی بوجھ اٹھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو لوگوں کے پاس گدھے بھی بہت سارے ہوا کرتے تھے، جیسے بکریاں ہوتی تھی، گائے ہوتی تھی، بھینس ہوتی تھی، ایسے بکریاں بھی بہت سی ہوتی تھی۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گدھوں کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں اس کے زکوٰۃ کے متعلق؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق میرے پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، ہاں یہ جو دو آیتیں ہیں جو منفرد اور جامع آیت ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لہذا کوئی آدمی گدھوں کی بھی زکوٰۃ دے گا تو یہ بھلائی ہوگی، اور بھلائی میں اللہ فرما رہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بھلائی کوئی آدمی کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ بتلائیں گے، اور اس بھلائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اس کے متعلق، اور وہ اس کو نہیں دیتا ہے، تو یہ اس کے جانب سے گناہ ہوگا، شر ہوگا۔ تو قیامت کے دن اگر یہ چھوٹا سا شر بھی ہے، برائی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ تو نے یہ برائی کی ہے۔ اس لیے برائی سے بچتے ہوئے اور بھلائی کو حاصل کرنے کی غرض سے کوئی بھلائی کا کام کر لے، تو یہ آیت کے اندر اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت منفردہ اور جامع آیتوں میں سے ہیں۔ اس کے فضیلت کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زبان سخت ہو چکی ہے، آپ مجھے قرآن کریم کی کوئی صورت بتلا دیجئے کہ جس کو میں پڑھتا رہوں اور اس پر عمل کرتا رہوں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی صحابی کو یہ حکم دیا کہ تم ان کو ذوات الراء والی صورتیں پڑھاؤ، یعنی اس میں سے کوئی صورت پڑھا دو، یعنی جس میں الف لام میم را آیا ہے۔ یہ مختلف مقامات پر صورتیں آئی ہے، الف لام میم را یہی کئی مرتبہ آیا ہے، پھر الف لام میم را صاد آیا ہے، تو گویا ان میں سے کوئی آیت ان کو پڑھا دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میری زبان سخت ہے، مڑتی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پڑھ نہیں پاتا ہوں، اتنی بڑی صورتیں میں نہیں پڑھ پاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوات حامیم میں سے پڑھاؤ، یعنی جن صورتوں کے شروع میں لفظ حامیم آیا ہے ان صورتوں میں سے کوئی صورت ان کو سکھا دو. تو انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لمبی ہو جاتی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، زبان مڑتی نہیں ہے، تکلیف ہے پڑھنے کے اندر، مجھے کوئی مختصر سی صورت بتلا دیجئے کہ جس کو میں پڑھوں. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ سورہ زلزال سکھلا دو. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پڑھوں گا اور اس پر عمل کروں گا اور یہ میرے لیے آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرد دین کے معاملے میں سمجھدار ہو گیا، یعنی یہ مختصر سی صورت کے پڑھنے کا قصد کیا اور اس پر عمل کرنے کا قصد کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان کیا کہ یہ مرد دین کے معاملے میں سمجھدار ہو گیا. لہذا ہمارے سامنے یہ صورت پڑھ کر اس کی تفسیر کی جانے والی ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم بھی دین کے معاملے میں سمجھدار شمار کیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ سورت سکھلائی، صحابہ نے ان کو جب یہ سورت سکھلائی، مکمل سورت سیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو سیکھ لیا ہے اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں اور عمل کرتا رہوں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہ فرمایا کہ اس مرد نے دین کے اندر پختہ سمجھداری حاصل کر لی. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا یہ دین میں سمجھداری ہے. آج ہم قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے قرآن کریم کا، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار سمجھانے کے متعلق مجلسیں قائم کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھ کر کے یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم یہ سمجھ کر کے قرآن ہم کیسے سمجھیں گے اس کے سمجھنے کی کوشش تک نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں قرآن کریم سے اس طرح سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. جہاں کہیں تفسیر کے مواقع آ جائے، قرآن کریم کے ترجمے کے سیکھنے اور سکھانے کے مواقع آئے تو ان میں شرکت کرنا چاہیے اور اللہ کا وہ پیغام جو اللہ نے براہ راست اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پیغام کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ زلزال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ زلزال تعدل نصف القرآن. سورہ زلزال یہ نصف قرآن کریم کے بقدر ہے، یعنی ایک آدمی مکمل قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اس کو جتنا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی آدمی آدھا قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کو جتنا ثواب ملتا ہے سورہ زلزال کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدھے قرآن کے پڑھنے کے بقدر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ سورہ زلزال کی فضیلت ہے، اس قرآن کریم کی اس آیتوں کی فضیلت ہے. اور وہ اس کو نصف قرآن تعدل نصف القرآن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آدمی کے دو احوال ہیں. پہلا حال تو دنیا اور دنیا سے متعلق چیزیں ہیں، اور دوسرا حال آخرت اور آخرت سے متعلق چیزیں ہیں. ہم جب تک دنیا میں ہیں تو ہم ایک حال کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ حال ہمارے ساتھ چل رہا ہے، موت تک یہ باقی رہے گا. جب ہم مر جائیں گے تو پہلا حال اور اس کے متعلقات سب ختم ہو جائیں گے، یعنی دنیا اور دنیا سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں یہ سب ختم ہو جائے گی. اور دوسرا حال ہے آخرت اور آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں. جب ہماری دنیا کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو ہم آخرت میں چلے جائیں گے، اور آخرت کے جو احوال ہے اور اس کے جو متعلقات ہے ایک بندے کا دوسرا حال ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا جو دوسرا حال ہے اس کے متعلق قرآن کریم کی اس آیت کی صورت کے اندر احکامات کو نازل کیا ہے، احوال کو نازل کیا ہے. آخرت کا جو دوسرا ہمارا حال ہے، آخرت اور اس کے متعلقات، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مضامین بیان کیے ہیں
اس لیے اس کو نصف قرآن کہا گیا. یعنی انسان کا جو دوسرا حال ہے، نصف دوسرا حال، اس حال سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو نصف قرآن کہا گیا ہے. یا پھر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس کو نصف قرآن اس لیے کہا گیا کہ آدمی کا ایک حال ہے عمل، اور وہ دنیا سے تعلق رکھنے والا ہے کہ دنیا میں جب تک آدمی ہے صرف عمل ہی عمل ہے، یہاں اس کو جزا ملنے والی نہیں ہے، اس کو بدلہ یہاں نہیں ملے گا، بدلہ آخرت میں ملے گا. ہاں کچھ اعمال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے متعلق کچھ نفع بیان کیے، وہ اس کو مل جائیں گے، لیکن اصل جو اس کو نفع ملنے والا ہے، بدلہ ملنے والا ہے، وہ آخرت میں. دنیا کے اندر تو صرف عمل ہی ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اور جب آدمی مر جائے گا، آخرت میں جائے گا، تو اس وقت اس کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا. تو ایک ہے عمل اور دوسرا ہے بدلے عمل، یعنی عمل کا بدلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اعمال کا جو بدلہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اعمال جو آدمی دنیا میں کرے گا، چھوٹا سے چھوٹا عمل، قیامت کے دن اس کا بدلہ یا اس عمل کو جو چھوٹا ہے، بڑے گا تو ٹھیک ہے وہ تو دکھائی دے گا، لیکن چھوٹا سا جو عمل ہے اس عمل کو بھی وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا. اور اگر برائی کرتا ہے تو اس برائی کو بھی قیامت کے اندر دیکھ لے گا، اس کے بدلے اور جزا کو بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا. تو انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے، ایک حالت اس کی عمل کی ہوتی ہے اور دوسری حالت اس کی جزائے عمل، عمل کا جو بدلہ ہے اس کی لینے کی ہوتی ہے. ان صورتوں کے اندر جو دوسری حالت ہے اس کو بیان کیا ہے، اس لیے اس کو نصف قرآن کہا گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اس صورت کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصف قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ ہے صورت، اس کی فضیلت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس صورت کے پڑھنے، اس کے سمجھنے، سیکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اس کے جنبش کے ساتھ حرکت دی جائے گی، جب زمین کو اس کے جنبش کے ساتھ حرکت دی جائے گی، یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس زمین کے اندر زلزلہ آئے گا. اور زلزلہ خود ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی آتے ہیں سخت جنبش، یعنی زمین جو کبھی ہلتی نہیں ہے، لیکن جب زلزلہ آئے گا تو وہ زمین بھی ہل جائے گی. اور اس مقام پر اذا زلزلت الارض سے اتنا مفہوم مکمل ہو جاتا ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہلا دیں گے. لیکن آگے زلزالہ اور اسی لفظ کو بیان کر رہے ہیں، اس کو عربی میں مفعول مطلق کہا جاتا ہے. اور مفعول مطلق جو ہے تاکید کے لیے بھی آتا ہے اور اس مقام پر تاکید کے لیے ہے. یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت زمین کو سخت حرکت دی جائے گی، زور زور سے حرکت دی جائے گی، جس کے سبب یہ زمین کی اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، پہاڑ سب ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، جتنے کچھ زمین کے اوپر نشیب و فراز ہے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. خود زمین جو ہے ذرہ بن کر جو ہے آسمان کے اندر اڑنے لگے گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے کہ سورہ قاریہ کے اندر یہ بات بیان کی کہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح جو ہے ہوا کے اندر اڑنے لگیں گے. وہ وقت ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو جنبش کے ساتھ حرکت دی جائے گی، سخت حرکت دی جائے گی، جھنجھوڑا جائے گا. یہ قیامت کا دن ہوگا. اس وقت قیامت مکمل طاری ہو جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زمین کو حرکت دی جائے گی تو زمین اپنا جو بوجھ ہے اس کو باہر نکال پھینکے گی. اب یہ زلزلہ ہے، یہ کب ہوگا؟ تو دو زلزلے ہوں گے. ایک زلزلہ تو قیامت طاری ہونے والی ہے، اس سے پہلے زلزلے ہوں گے. اور ایک وہ زلزلہ ہے جس کو یہ نفخے اول سے ایک سور پھونکا جائے گا، پہلا سور، اس سے پہلے والا یہ زلزلہ ہوگا. اور ایک زلزلہ ہے نفخے ثانیہ کے بعد، یعنی پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین سب درہم برہم ہو جائے گی.
انسان سب مر جائیں گے، دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، پھر یہاں تک کہ ساری چیزوں کو فنائیت آئے گی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سور پھونکنے کے لیے کہیں گے۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ایک زلزلہ ہوگا اور سب لوگ زمین سے باہر نکلیں گے اور حساب کتاب کے لیے میدان محشر کے اندر کھڑے ہونے کے لیے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ تو یہ نفخہ ثانیہ، اس کے بعد زلزلہ۔ تو اس مقام پر جمہور کا قول یہی ہے کہ نفخہ ثانیہ مراد ہے، نفخہ ثانیہ کے بعد جو زلزلہ ہوگا وہ زلزلہ مراد ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو زور سے جھنجھوڑیں گے، زمین کو زور سے حرکت دیں گے، زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، اخرجت الارض اثقالہا، تو اس وقت زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکالے گی۔ اب بوجھ سے کیا مراد ہے؟ بوجھ سے مراد دفینے ہیں، زمین کے اندر جو خزانے ہیں ان خزانے کو زمین باہر پھینک دے گی۔ اب ایسا کیوں زمین کے دفینے کو باہر پھینک دیا جائے گا؟ وہ اس لیے کہ آدمیوں کو اس مال کی وقت اس کے سامنے آ جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے زمین کے دفینوں کو باہر کر دیا جائے گا، سونے کو، چاندی کو، اور جتنا بھی مال دھن دولت ہے ان کو سب کو لوگوں کے سامنے کیا جائے گا۔ اس لیے کہ جب دنیا ابھی ہے تو اس سونے اور مال کی قیمت ہمارے نزدیک ہے، لیکن جب وہ زلزلہ آئے گا تو اس مال کی، دھن دولت کی، اس سونے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب تو وہاں وہ سکہ چلے گا ہی نہیں۔ تو جس طرح ہمارے نزدیک راکھ بے قیمت ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسے یہ سونا بے قیمت ہوگا، اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہے گی۔ جب آدمی اس کو دیکھے گا سونے کو کہ زمین نے اس کو باہر پھینک دیا ہے، تو اس وقت افسوس کرنے لگے گا کہ ہائے، وہ افسوس کرنے لگے گا کہ ہائے، میں اسی سونے کے خاطر جھگڑتا تھا، میں نے اسی سونے کے خاطر فلاں کو قتل کیا تھا، اسی مال اور دھن دولت کے لیے میں نے گھر کے اندر اپنے رشتہ داروں سے جھگڑے کیے تھے، اسی مال اور دھن دولت کے لیے میں نے بھائی کو توڑا تھا، اسی مال اور دھن دولت کے لیے میں نے بہت سارے گناہ کیے تھے، اسی مال اور دھن دولت کو کمانے کے لیے نمازوں کو گمایا، اور آج تو اس مال اور دھن دولت کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے زمین اپنے بوجھوں کو یعنی اس مال کو باہر ڈال دے گی، جس سے آدمی دیکھے گا اور اس کو اس مال کی وقت سمجھ میں آئے گی کہ اس کی کوئی، یہ مال پورا بے وقت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن آدمی جہنم سے بچنے کے لیے اپنے فدیے میں زمین بھر کا سونا دے گا، تب بھی اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو سونا بے وقت ہو جائے گا، اور پھر زمین بھر کا سونا وہاں ملنا، یہ تعلیق محال علی المحال ہے، یعنی کسی چیز کو محال پر معلق کرنا ہے، اور جو تعلیق علی المحال ہوتا ہے وہ محال کے قبیل سے ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین بھر کا سونا ملنا محال ہے، اور اگر مل بھی گیا تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اگر ہم مال سے اپنی جان کا چھٹکارا اور فدیہ دینا چاہیں گے تو وہاں اپنی جان اور مال کا فدیہ سونے کے ذریعے سے نہیں لیا جائے گا، اس کی جو سزا متعین ہوں گی گناہ کے سبب، اسی سزا کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے دفینے کو باہر نکال دے گی۔ اور دوسرا ایک مفہوم ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکالیں گی، مطلب زمین کے اندر جتنے مردے ہیں ان سب کو زمین باہر نکالے گی۔ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوسری مرتبہ واپس پیدا کیا جائے گا؟ تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ مرے، مٹی ہو گئے تو پھر کیسے پیدا کریں گے؟ وہ لوگ اس طرح کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کو سمجھاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی پیدا کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ نے تو قسم کھا کر یہ کہا کیوں نہیں،
ضرور ہم تم کو پیدا کریں گے یہاں تک کہ تمہارے انگلیوں کے جو پوروے اور اس پوروے میں جو نشانات ہیں وہ تک کہ اسی طرح جو پہلے ہم نے بنائے ہیں اسی طرح ہوں گے، اس میں بھی فرق نہیں ہوگا۔ انگوٹھا ہے، یہ پوروا ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، پورے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لکیروں کو بھی پیدا کرے گا، ان پورووں کو بھی پیدا کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوسری مرتبہ بیدار ہونا ہے، اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ زمین خود ان بوجھوں کو باہر نکال کر پھینک دے گی، یہ انسان سب اٹھ کر جو ہے سامنے آئیں گے، زمین سے باہر نکل پڑیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو باہر ڈال دے گی، اور اس کا بوجھ یہ مردے ہوں گے، انسان ہوں گے، سارے انسان کو زمین باہر ڈال دے گی، تاکہ اب حساب کتاب کا میدان جہاں آدمی کو جمع ہونا ہے محشر میں، وہاں پہنچنے کے لیے ان کو زمین سے باہر کر دیا جائے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو مضمون چل رہا تھا اس مضمون کے ساتھ جو آیت تھی اس کو بعد میں بیان کیا ہے، اور یہ آیت جو ابھی پڑھی جا رہی ہے اس کو پہلے بیان کیا ہے۔ گویا ترتیب کے اعتبار سے یہاں جب دیکھا جائے تو وہ آیت مقدم ہے، لیکن اصل مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت مؤخر ہے، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس مضمون کے ساتھ ملتی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہوگا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اس وقت کہے گا کہ مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا کہ یہ حرکت بھی کر رہی ہے، اپنے سارے دفینوں کو اور سارے مردوں کو باہر ڈال دے رہی ہے، اس کو کیا ہوا؟ تو یہ انسان اب نہیں کہے گا، اور ایک آگے بات بیان کی گئی ہے اس کے ہونے کے بعد پھر وہ یہ کہے گا۔ اب آگے والی آیت میں کہا جا رہا یومئذ تحدث اخبارها، زمین کو سخت حرکت دی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کر پھینکے گی۔ آگے فرما رہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے سارے احوال کو پیش کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ زمین اپنے احوال جو ہے وہ کیا بیان کریں گے، اس کے احوال کیا ہوں گے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی جانتے ہیں اس کے احوال کیا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین جو احوال بیان کرے گی وہ احوال یہ ہوں گے، ہر مرد اور ہر عورت جس نے جس زمین کے اوپر جس خطے کے اوپر جو گناہ کیا ہے وہ گناہ زمین ان کو جو ہے بیان کرے گی۔ زمین سب بتائے گی کہ تو نے فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا ہے، فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا ہے، اور فلاں موقع سے فلاں مقام پر تو نے میرے اوپر یہ گناہ کیا ہے۔ اس طرح زمین بیان کرنا شروع کرے گی، تو گویا زمین کو سخت حرکت دی جائے گی، زمین اپنا بوجھ باہر نکالے گی، پھر زمین ان بوجھوں نے یعنی انسانوں نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کیا کیا گناہ کیے ہیں وہ سب بیان کرنے لگے گی۔ تو اس وقت انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا اس کو، یہ تو حرکت بھی کر رہی ہے، اپنے بوجھوں کو بھی باہر نکال رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سب کو بیان بھی کر رہی ہے، کیا ہوا اس کو؟ اس طرح سے اب دیکھیے زمین تو بے جان چیز ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، لیکن بیچاری کبھی کچھ بولتی نہیں ہے، اس پر پاخانہ کرتے تب بھی وہ کچھ بولتی نہیں ہے، پیشاب کرتے تب بھی کچھ نہیں بولتی ہے، الٹی کرتی ہے تب بھی کچھ نہیں بولتے ہیں، اس پر گندگی پھینکتے ہیں تب بھی وہ کچھ نہیں بولتی ہے، تو قیامت کے دن یہ زمین کیسے بولے گی؟ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اس میں بولنے کی صلاحیت رکھی، کان جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اس میں سننے کی صلاحیت رکھی، آنکھ جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اس میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی، دل جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اللہ نے اس میں فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھی۔ تو جس طرح زبان بے جان چیز ہے اللہ نے اس میں بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، تو ایسے ہی زمین بے جان ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس میں بولنے کی صلاحیت عطا کریں گے، اور وہ زمین جو ہے اپنے سارے احوال کو بیان کرے گی۔ یا پھر یوں سمجھ لو کہ پہلے زمانے میں اس کا سمجھنا بہت مشکل تھا، لیکن اس زمانے کے اندر اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آواز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ کیسٹوں کے ذریعے سے
ڈبل سے اس کو سنواتے. وہ بے جان تو اب ہوتا ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے, لیکن اب وہ ریکارڈ بول رہا ہے. موبائل کے اندر آپ نے کسی کا فون ٹیپ کر لیا اور بعد میں سننے لگے تو اب دیکھو آپ نہ وہ بول رہا ہے نہ آپ بول رہے ہیں, بلکہ آپ کون بول رہا ہے؟ فون کے اندر جو بے جان چیز ہے وہ سنا رہی ہے, وہ ٹیپ کی ہوئی چیزیں بول رہی ہے. تو گویا یہ آواز کو اخذ کرنے اور ٹیپ کرنے اور محفوظ کرنے کا دنیا والوں نے آلہ بنایا ہے, اور وہ جو بے جان ہے وہ بولتا ہے. تو ایسے ہی یہ آوازیں فضا کے اندر معلق ہے. جو کچھ ہم بولتے ہیں یہ زمین کے اندر موجود ہے, فضا کے اندر موجود ہے. جب یہ زمین, جب اس پر قیامت طاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بے جان چیز کو گویائی عطا فرمائیں گے اور وہ پھر بولنے لگے گی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو تالا لگا دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا. تو جب زبان کو تالا لگ جائے گا تو ہاتھ گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ اس نے فلاں کام ہاتھ سے کیا ہے. آنکھ گواہی دینا شروع کرے گی, کان گواہی دینا شروع کریں گے. اس وقت کان بولے گا, آنکھ بولے گی, ہاتھ بولے گا. گویا زبان کو تالا لگ جائے گا, بقیہ اعضاء بولیں گے. تو بقیہ اعضاء میں بولنے کی صلاحیت نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائیں گے تو یہ بولنے لگیں گے. ایسے ہی اللہ زمین کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے. زمین جو ہے اپنے احوال کو سنائیں گی, ہر ایک کا چھوٹا موٹا گناہ سب اس کے سامنے بیان کر کر رکھ دے گی. تو اس وقت انسان کہے گا, اور انسان سے مراد یہاں کافر ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا ہے, جو ایمان والا نہیں ہے. ایمان والا تو یقین رکھتا ہے نا. کیا یقین رکھتا ہے ایمان والا؟ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب انسانوں کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے جمع ہونا ہے. یہ مومن آدمی اس پر یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے. لہذا اس کو تو پہلے سے یہ چیز معلوم ہے. جب پہلے سے یہ چیز معلوم ہے تو پھر اس کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی, وہ مطمئن القلب ہوگا, اور اسی اطمینان کے سبب سے وہ زبان سے یہ باتیں نہیں کرے گا کہ کیا ہوا زمین کو, کیوں یہ, اس کو تو معلوم ہے کہ یہ ہونے والا ہے. لیکن جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے, جو مومن نہیں ہے, اس کا یقین نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسرے جسم کے اندر ہم منتقل ہو جائیں گے. اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھے ہم کو جو بھیس ملے گا, اور اگر ہم نے برا کام کیا ہے تو برے بھیس میں آئیں گے, کتوں, سور, خنزیر, فلاں کے جو شکل و صورت کے اندر آئیں گے. تو ان کا اواگون کا جو ہے اعتقاد ہے, عقیدہ ہے, ہمارا وہ نہیں ہے. اور وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین بھی نہیں رکھتے ہیں. لیکن جب وہ مر کر اٹھیں گے اور یہ زمین ان کو باہر پھینکے گی اور پھر وہ زندہ ہو جائیں گے, تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ کیا ہوا, زمین کو حرکت ہو رہی ہے اور بوجھ باہر نکال کر پھینک رہی ہے اور سارے احوال وہ ہمارے سنا رہی ہے, کیا ہوا؟ تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے, یا پھر زمین خود کہے گی. زمین کیا کہے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. یہ جو حالت میں تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں, یہ جو تمہارے احوال ہے جو بیان کر رہی ہوں, یہ اس وجہ سے کہ تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اس بات کا کہ تو ان کے احوال کو بیان کر. اسی حکم کے سبب سے میں یہ بیان کر رہی ہوں. یا پھر اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ زمین اس وقت اپنے احوال اس لیے بیان کرے گی کہ اے محمد, آپ کے رب نے زمین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے حالات کو بیان کرے, اس لیے وہ بیان کرے گی. گویا زمین اللہ کے حکم کی محتاج, جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ پھر اپنے احوال کو بیان کرنا شروع کر دے گی. سوچو اس وقت کیا حال ہوگا. ہمیں کورٹ میں لے جا کر کھڑا کر دیا جائے اور ہم یہ سمجھ رہے کہ میں اب بری ہو جاؤں گا, اور اسی موقع سے ہمارے قریبی رشتہ دار, وہ آدمی جو گناہ کرنے میں ہمارے ساتھ تھا, وہی آ کر گواہی دے دے کہ اس نے اور میں نے مل کر گناہ کیے ہیں, اور اس پر پہلے ہی سے وارنٹ جاری ہو چکا تھا کہ پھانسی کی سزا ہے اگر سچ ثابت ہو گئے, اور اس نے آ کر کہہ دیا کہ میں ساتھ تھا اور ہم دونوں نے مل کر کیا. پختہ گواہ جو گناہ کرنے میں ساتھ تھا وہی گواہی دینے لگا. تو اب بتاؤ پھانسی کے سزا میں اس کی کوئی جو جھوٹ ہوگی, اس کو تو پھانسی کے سزا, وہ تو کہے گا ہلاک ہو گیا, تیرے لیے تو میں نے گناہ کا کام کیا, تیرے وجہ سے تو میں نے یہ کیا, دونوں نے مل کر کیا اور اب تو بدل گیا. تو ایسے ہی گناہ کرنے میں ہاتھ بھی شریک تھا, کان بھی شریک تھا, آنکھ بھی شریک تھی, ہمارے پیر بھی شریک تھے, مکمل جسم شریک تھا. زبان کو تالا لگا دیا جائے گا اور یہی شرکا گواہی دیں گے
کہ تو نے یہ کام کیا ہے، اس وقت یہ کہے گا کہ ہائے میں نے تو تمہارے لذت کے خاطر، آنکھ کو کہے گا تیرے لذت کے خاطر میں نے کیا، کان کو کہے گا تیرے لذت کے خاطر میں نے گناہ کیا، ہر عضو سے کہے گا تمہارے ہی تو لیے کیا اور تم نے ہی مجھے ہلاکت کے اندر ڈالا. تو اس وقت جو ہے آدمی ہلاکت کے اندر ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو آدمی کو پڑھنا چاہیے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یعنی کافر کہے گا کہ کیا ہوا اس زمین کو کہ وہ یہ احوال بیان کر رہی ہیں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین خود یہ کہے گی کہ تیرے رب نے اس زمین کو حکم دیا ہے، اس لیے وہ یہ بیان کر رہی ہے، اس لیے کہ تیرے رب نے وحی کی ہے زمین کے طرف. لہا الہ کے معنی کے اندر یعنی اوحا الیہا یہ معنی ہوں گے. آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر میدان محشر کا جو منظر ہوگا اس کی منظر کشی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اب اس کا دو مفہوم ہے. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ سب بندے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوٹا دیے جائیں گے، کیونکہ آئے اللہ کے پاس سے. اب جب اللہ کے پاس سے آئے تو ہم سب کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کے پاس، تو ہم سب اللہ کے پاس لوٹ جائیں گے. تو لوگ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹیں گے. کیوں؟ کائے کے لیے؟ تاکہ ہر آدمی اپنے عمل کو دیکھ لے، اپنے عمل کو دیکھ لے. تو گویا یہ ہوگا حساب کتاب سے پہلے، یعنی حساب کتاب سے پہلے سارے لوگوں کو میدان محشر کے اندر جمع کیا جائے گا. اور میدان محشر میں جمع کرنے کا مقصد ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ اپنے اعمال کو دیکھ لیں ایک صورت. یہ کب ہوگا؟ جبکہ یہاں کوئی چیز محذوف نہیں مانے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ جماعت در جماعت لوٹیں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. گویا اللہ قیامت کے دن ہم نے جتنے اعمال کیے یہ سب ہم کو دکھائیں گے. اس لیے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہاں حساب ہوگا، حساب ہوگا. تو یہ حساب آسان نہیں ہوگا. اس کی منظر کشی کرنے جائے احادیث کے اندر بہت عجیب اندازے سے میدان محشر کی حالت کو بیان کیا ہے. اور دوسری صورت یہاں اگر جزا کو محذوف مان لیا جائے تو پھر حساب کے بعد کے متعلق یہ بات بیان کی جا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اس دن لوٹیں گے، لوگ اس دن لوٹیں گے جماعت در جماعت، تاکہ وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھیں. تو جزاء اعمالہم لیروا جزاء اعمالہم، تاکہ وہ دیکھ لے اپنے اعمال کی جزا. تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حساب کتاب مکمل ہو جائے گا. جب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا تو نیک اعمال والے کو اس کا حساب اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، اور جو کافر ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے. اب جنت اور جہنم میں جانے کے لیے اچھے اعمال والے داہنی جانب سے جنت کی طرف جانے لگیں گے، اور بائیں ہاتھ میں جن کا عمل دیا ہے وہ جو ہے بائیں جانب سے جو ہے نکل پڑیں گے جہنم کی طرف. تو اب یہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اسی کو اشتاتا سے تعبیر کیا ہے. شتیت کی یہ جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں جماعت در جماعت، ٹکڑے در ٹکڑے. تو گویا قیامت کے دن اللہ کے سامنے اعمال کو دیکھنے کے لیے لوٹائے جائیں گے یہ لوگ، یا پھر قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ دیکھنے کے لیے یہ حساب کتاب کے بعد اپنے اپنے مقامات کے طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی جنت اور جہنم کی طرف ان کو بھیج دیا جائے گا. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم میں جب بھیجیں گے تو اس وقت یہ جماعت در جماعت ہو کر وہاں جائیں گے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اشتاتا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہر آدمی اپنوں سے بالکل بیزار ہوگا. دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر اس کی منظر کشی کی گئی ہے، یعنی باپ اپنے بیٹے سے دور ہوگا، دور بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے دور بھاگے گا، عورت اپنے شوہر سے دور بھاگے گی، شوہر اپنی عورت سے دور بھاگے. ماں جو محبت کرتی تھی وہ ماں تک کے اپنے بچے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم.
اس موقع پر اللہ فرماتے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دیکھے گا تو ان عورتوں کو جو دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور اسی طرح سے ہر عمل والی اپنے حمل کو ساقط کر دے گی اس کے ہولناکی کے سبب سے، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشے میں ہوں گے لیکن وہ حقیقت میں نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا جو عذاب سخت ہے اس کیفیت کے سبب سے وہ آواز باختہ ہوں گے، تو اس کے سبب سے لوگ منفرد ہوں گے، گرچہ وہ اپنے کنبے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ اسی کو اشتاتا سے تعبیر کیا، یعنی اللہ کے جانب سب لوگ منفرد طور پر تنا تمام تر ایک جہتی والے احوال سے بیزار ہو کر، الگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کا بدلہ یا وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے۔ تو یہ بھی تفسیر کی گئی ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ فرماتے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پس جو شخص ایک ذرے کے برابر اچھائی کرے گا تو اس کو پالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، چھوٹا عمل چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑنا، اور چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کر مت کرنا، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہو اور ہر نیکی کے عمل کو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نیکی کا عمل ہے قیامت کے دن اس کو بتلائیں گے، اور جو برا عمل ہے اس کو بھی بتلائیں گے۔ اسی کو اللہ فرماتے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص بھی ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے ذرہ اور ایک ہے ذرہ۔ چونٹی کو کہتے ہیں، چھوٹی سی جو چوٹی رہتی ہے اس کو بھی ذرٌ کہتے ہیں۔ تو اتنا بھی کوئی عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ذرے سے مراد ذرہ ہے، یعنی جب آدمی دھوپ کے موقع سے زمین پر ہاتھ مار دے تو جو دھول اور ذرے اڑتے ہیں ان میں سے جو چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو معمولی چیز جس کو ذرے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو معمولی عمل بھی کوئی کرے گا اچھا، قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، مطلب اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے اس لیے اس کو جو معاف کر دیا جائے گا۔ اس مقام پر ہر جو برائی آدمی کرتا ہے اور ہر جو بھلائی آدمی کرتا ہے یہ سب کے سب وہاں دیکھ لے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ جس آدمی نے ذرہ برابر اچھائی کر لی اور اس کے بعد اچھائی کرنے کے بعد 1 سال 2 سال اچھائی کرتے رہا اور اس کے بعد وہ ایمان سے نکل گیا، کفر اختیار کر لیا، اسی پر اس کی موت ہو گئی، تو اس کے جو اچھے اعمال ہے کفر کے سبب سے دنیا میں برباد ہو گئے۔ اب قیامت کے دن جو ہے یہ اعمال اس کو دکھلائے نہیں جائیں گے، اس کا کفر اس کے سامنے ہونے کے سبب سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری چیز، ایک آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان والا ہے اور اس سے گناہ ہوئے، اور گناہ ہونے کے بعد پھر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، خوب رویا، خوب دھویا، خوب عبادت اللہ کی اور کیے ہوئے گناہ کو صاف کروا دیا، تو اب یہ گناہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دکھلائیں گے، اس لیے کہ اس کی معافی شافی ہو چکی ہے۔ یہاں وہ بھلائی مراد ہے جو ایمان کے ساتھ اس نے دنیا میں موت تک رہتے ہوئے کی ہے، وہ بھلائی قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا، اور اس نے کفر اختیار نہیں کیا ہے۔ اور برائی سے وہ برائی جو دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کیا اور اس کی توبہ اور اس نے اس کا استغفار نہیں کیا اور اس کے نام اعمال میں وہ برائی ایسی ہی باقی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ برائی دکھلائیں گے اور اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم سے برائی ہو گئی ہے، کی نہیں، ہو گئی ہے، کرنے میں اور ہونے میں بہت فرق ہے، تو جو کی ہے یا کسی نے کر لی ہے اور اس کو بعد میں معلوم پڑ لیا اور پھر اللہ سے رو کر توبہ کیا، تو قیامت کے دن اللہ اس گناہ کو ڈھانپ دیں گے، اس کی پردہ پوشی کریں گے، قیامت کے دن وہ اس کو نہیں دکھلائیں گے۔ اس لیے گناہ سے توبہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس صورت سے ہم نے اتنی بھی بات حاصل کر لی
کہ توبہ، گناہ سے توبہ، تب بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہم گناہ نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ توبہ کے ذریعے سے ہم نے اس کو سب صاف کر دیا ہے۔ پھر ہمارے جو چھوٹے موٹے نیک اعمال ہو صرف وہی بندے کے سامنے دکھلائے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس سورت کے اندر 8 آیت ہے۔ کتنی آیت ہے؟ 8۔ اور روز ایک ایک آیت بھی اگر کوئی پڑھے گا تو 8 دن میں وہ آیت پوری سورت ہو جائے۔ کتنے دن میں؟ 8 دن میں۔ اور جب وہ سورت ہو کر وہ بار بار پڑھنے لگے گا تو پھر اس کو جو پہلے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس سورت کے وہ سب اس کو پالے گا۔ وہ تسبیح لے گے، پہلے تسبیح کا دانہ، پھر اذا زلزلت الارض زلزالها، پھر دوسرا دانہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، 100 مرتبہ پڑھنے گا۔ پھر چلتے پھرتے برابر تسبیح لے کر اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، ایسا پڑھتے رہے گا دن بھر تو کتنی پکی یاد ہو جائے گی۔ پھر دوسرے دن واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، دوسرے دن بھی برابر تسبیح لے کر چالو اس کا یہ ذکر۔ 8 دن میں مکمل صورت ہوگی، لیکن دوسرے دن کیا کرنے کا؟ پہلی والی صورت کے ساتھ 100 مرتبہ واخرجت الارض اثقالها پڑھا تو اسی صورت کے ساتھ 100 مرتبہ پچھلے والی آیت کے ساتھ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پھر تیسرے دن تیسری آیت اور پھر شروع سے تیسری آیت کے ختم تک۔ اس طرح سے اگر آپ نے مشق کر لی تو مکمل 1 ہفتے کے اندر آپ اس سورت کو زبانی یاد کر لیں گے، اور اللہ نے اس سورت کے اوپر جو فضیلتیں بیان کی ہے وہ سب ہم پالیں گے۔ نصف قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ دیتے ہیں، وہ ہم کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جو وعدے اس پر بیان کر چکے ہیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو احسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، جو کچھ سنا گیا ہے اس کو قبول فرما، آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا۔ اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمیں بار بار اس صورت کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جن مضامین کو اس میں بیان کیے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ موت سے پہلے سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین آخرت کے تمام مراحل میں ہمارے لیے سہولتیں پیدا فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا عطا فرما، دنیا اور آخرت کے اندر تمام بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔